بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ دوستوں، ایک چیز بہت زیادہ کامن دیکھنے میں آئی ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے۔ تو کافی دوستوں کی یہ پریشانی ہے، لاحق ہے کہ وہ زیادہ عرصہ وہاں پہ رہے ہیں آؤٹ آف اسپین، تو اب ان کے ڈاکومنٹس کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔ اسی چیز کو، اسی کنفیوژن کو، اسی پریشانی کو دور کرنے کے لیے میں نے سوچا کہ یہ ویڈیو بناتا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے دوستوں کو جانتا ہوں میں جن کے ساتھ ایک سیم پرابلم جو ہے اس کا سامنا ان کو کرنا پڑا، اور جن جن کو اس چیز کا سامنا کرنا پڑا ان تمام میں ایک چیز کامن تھی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ اگر تو آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی ہے تو پھر آپ کے ساتھ مسئلہ بن سکتا ہے، اگر آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہے تو پھر مسئلہ نہیں بن سکتا۔ اس وجہ سے یہ میرا مین مقصد اس ویڈیو میں آپ لوگوں کی کچھ پریشانی کو دور کرنا ہے۔ بہت سارے دوست ایسے ہوتے ہیں جو 5 مہینے، 6 مہینے، 7 مہینے، 10 مہینے باہر رہ کے آتے ہیں۔ کسی جگہ پہ ان کو پتہ چلتا ہے 6 مہینے آپ باہر رہ سکتے ہیں، کسی جگہ پہ پتہ چلتا ہے 10 مہینے باہر رہ سکتے ہیں، کسی جگہ پہ پتہ چلتا ہے کہ آپ 2 مہینے سال میں باہر رہ سکتے ہیں۔ دوستوں، لارگو دراسیون میں اور ٹیمپورال میں صرف اور صرف یہ فرق ہے کہ لارگو میں یہ آپ کو سہولت مل جاتی ہے کہ آپ 10 مہینے اکٹھے رہ لیں، لیکن 5 سال میں آپ نے رہنا 10 مہینے ہی باہر ہیں، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ 1 سال میں 2 مہینے رہ لیں یا 5 سال میں 10 مہینے باہر رہ لیں، وہ آپ پہ ہے، لیکن آپ اتنا عرصے سے زیادہ نہ رہیں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ اب جو چیز میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو کے ساتھ ڈسکس کروں گا اس پہ تھوڑا سا آپ نے دھیان دینا ہے کہ بہت تمام لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ مسئلہ بنا ہے، جو اوور سٹے باہر رہ کے آئے ہیں اور ان کو پتہ چل جاتا ہے ایئرپورٹ پہ کہ یہ بندہ باہر اتنی دیر رہ کے آیا ہے، ان تمام میں، اور ان کو بعد میں جب وہ فنگر دینے جاتے ہیں تو اس وقت بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان سے فنگر نہیں لیے جاتے اور ان کی ریزیڈنسی جو ہے وہ کلیم میں بھیج دی جاتی ہے۔ ان میں ایک چیز کامن دیکھی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب وہ اسپین میں انٹر ہوتے ہیں اور جب وہ اسٹیمپ کے لیے اپنا پاسپورٹ نیشنل پولیس والوں کو دیتے ہیں تو وہ اس وقت وہاں پہ چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ زیادہ دیر باہر رہ کے آیا ہے، وہ وہاں پہ انٹری آپ کی انٹری نہیں روکتے، آپ کو آنے دیتے ہیں ملک کے اندر، لیکن آپ کے پاسپورٹ پہ سٹیمپ نہیں لگاتے۔ یہ چیز آپ نے غور کرنی ہے کہ آپ کے پاسپورٹ پہ سٹیمپ لگی ہے یا نہیں۔ جن کے پاسپورٹ پہ سٹیمپ نہیں لگاتے اٹس مین کہ ان کو رینیواسیون میں پرابلم آ سکتی ہے، اور جن کے سٹیمپ لگاتے ہیں کہ یہ بندہ انٹر ہو چکا ہے اسپین میں، ان کے 99% بلکہ 100% پرابلم نہیں آتی۔ اب جو لوگ اوور سٹے رہ کے آتے ہیں ان کو وہیں پہ ایئرپورٹ پہ پتہ چل جاتا ہے نیشنل پولیس کو کہ یہ اپنے کمپیوٹر میں کہ یہ بندہ اوور سٹے رہ کے آیا، وہ اس کے پاسپورٹ پہ انٹری کی سٹیمپ ہی نہیں لگاتے۔ جب وہ بے شک لارگو دراسین والا ہو، جب کومیساریا جاتا ہے وہ بھی نیشنل پولیس کے انڈر ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندے کی سٹیمپ نہیں لگی کمپیوٹر سے بھی اور اس کے بعد اس کے پاسپورٹ سے بھی، اور وہاں پہ اس کو مسئلہ اس کے سامنے آتا ہے اور پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ اب لوگ اسی وجہ سے دوسرے وے استعمال کر رہے ہیں، دوسری کنٹری سے ہو کے ابھی تک ان کا ریکارڈ ان کے پاس نہیں ہے، وہ ابھی تک وے چل رہا ہے اور وہ یوزفل ہے۔ بہت سارے لوگ دوسری یورپین کنٹریز میں سے اترتے ہیں، وہیں پہ جاتے ہیں، وہیں پہ آتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس کارروائی سے بچ جاتے ہیں۔ دوستو، اس چیز کو دیکھیں، آپ کے پاسپورٹ پہ سٹیمپ لگی ہے یا نہیں لگی۔ تو اگر لگی ہے تو پھر پریشانی کی بات نہیں ہے، اگر نہیں لگی تو پھر آپ کی جب رینیواسیون آئے گی تو اس وقت آپ کو پریشانی اٹھائی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے بہترین حال یہ ہے کہ پہلے سے کوئی اچھا وکیل یا اس طرح کی کسی سے بات کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ دوستوں، ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ یہ تھی انفارمیشن جو میں آپ لوگوں کو پرووائڈ کرنا چاہتا تھا، جو کہ پرسنل ایکسپیرینس سے ملی ہے، یہ کسی وکیل سے یا کسی جگہ سے کوئی انفارمیشن نہیں، یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے جن لوگوں کے ساتھ یہ واقعے پیش آئے ہیں، جن کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، جن کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ ایک ٹیکنیک ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، امید ہے آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوگا۔ اگر کوئی ذہن میں کوئی ہو، کوئی کمنٹ ہو تو لازمی کیجیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔